آپ چاہتے ہیں کہ میڈیسن چھوٹ جائے تو آپ کو اپنے لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں لانی پڑیں گی، کچھ بات چیت سننی کرنی پڑے گی، کاؤنسلنگ میں سے گزرنا پڑے گا، آپ کو کچھ سکل سیکھنی پڑیں گی، کوئی نالج حاصل کرنا پڑے گا۔ لائف سٹائل کی میں تو پہلے بات کر چکا ہوں، کیونکہ یہ جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو آرڈرز میں بدلا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں، جو بیماریاں ہیں ان میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا علاج فوری ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، ایک وہ بیماریاں جنہیں مینج کیا جاتا ہے، ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ نشے کی بیماری ہے، جس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کا جسم نشہ کرنے کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہے اور فٹ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں اور یورپ میں کامیاب علاج اسے سمجھا جاتا ہے کہ ہم مریض کو اگر واپس نشہ کرنے کے قابل بنائیں، کیونکہ نشہ ان کی سوسائٹی میں ایک قابل قبول رویہ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں تو نشہ کسی مقدار میں بھی اور کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ہم تو سمپل سی ایک بات کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی علاج میں رہے گا تو ایم اس کا صرف ایک ہے کہ وہ نشے کے استعمال سے ٹوٹلی کنارہ کش ہو جائے آہستہ آہستہ، اور اپنے رویوں کو وہ ٹھیک کر لے، اور اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کو، غصے کو، اپنے جھوٹ کو، اپنے ہڈن ایجنڈاز کو وہ بدل ڈالے، گھر والوں کے ساتھ جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ رہے، اور اگر کوئی کرائم کبھی کیا ہے تو دوبارہ کرائم کا نہ سوچے، کرائم کے بارے میں کوئی پالیسی بنائے۔ کرائم پیٹرول میں آپ کو یہ ایک انکانشیس تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ کی دلچسپی کرائم میں زیرو ہو جائے، کیونکہ اس کا حتمی نتیجہ یہی ہے۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا ذیلی ادارہ ہے، ان کی فنڈنگ سے یہ پروگرام بنتا ہے دنیا میں، اور وہ فنڈنگ ایسے ہی نہیں دیتے، وہ فنڈنگ دیتے ہیں کسی کارآمد مقصد کے لیے، اور اس میں سچی کہانیاں ہوتی ہیں، جو کہ انڈیا کی 1.25 ارب آبادی اور پاکستان کی بھی 22 کروڑ آبادی اور بنگلہ دیش کی بھی کوئی 22 کروڑ آبادی ہے، اور یہاں کے لوگوں کے لیے یہ پروگرام بہت شاندار ہے، جو کہ حقائق کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ کرائم پیٹرول، جس میں آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے کہ کرائم سے کیسے بچنا ہے، لوگوں پہ بھروسہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور کس موقع پہ کیا قدم اٹھانا ہے اور کس موقع پہ قدم نہیں اٹھانا۔ ایسا پروگرام دیکھنے والوں کا بہت بھلا ہو سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لوگ اپنی سادگی کی وجہ سے جرائم کا نشانہ بنتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ہی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں وہ دکھا رہے تھے کہ کوئی بندہ تھا جو نوسر باز تھا، فراڈیا تھا، اور وہ سرکاری افسر بن کے اپنی سیکٹری سمیت لوگوں کو صرف ایک کال کرتا تھا کہ فلانا ٹینڈر میں آپ کے نام پہ دلوا سکتا ہوں، یا فلاں ٹھیکہ میں آپ کو دلوا سکتا ہوں، اور جب اگلا بندہ پرجوش ہو جاتا تھا کہ ہاں مجھے دلوائیں ٹھیکہ، تو وہ کہتا تھا کہ یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں آپ اتنے لاکھ روپے جمع کرا دیں، اور بغیر کسی تصدیق کے لوگ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا رہے تھے، اور وہ ایک علاقے میں کام کرتا تھا، بینک میں کچھ پیسے ہو جانے نکال کے تو بھاگ جانا کسی اور علاقے میں کام کرنا، اور آخرکار وہ پکڑا گیا۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔